السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و صلات کے بعد یہ چند احادیث کا ترجمہ ہے جو رمضان المبارک کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ذات نے مسلمانوں کے لیے ہر باب میں جس قدر فضائل اور ترغیبات ارشاد فرمائی ہیں، ان کا اصل شکریہ اور قدردانی تو یہ تھی کہ ہم ان پر مر مٹتے، مگر ہماری کوتاہیاں اور دینی بے رغبتیاں اس قدر روز افزوں ہیں کہ ان پر عمل تو درکنار، ان کی طرف التفات اور توجہ بھی نہیں رہی، حتیٰ کہ اب لوگوں کو ان کا علم بھی بہت کم ہو گیا۔ ان اوراق کا مقصد یہ ہے کہ اگر مساجد کا ائمہ تراویح کے حفاظ اور وہ پڑھے لکھے حضرات جن کو دین کی کسی درجہ میں بھی رغبت ہے، اوائل رمضان میں اس رسالہ کو مساجد اور مجامع میں سنا دیا کرے تو اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ اپنے محبوب کے کلام کی برکت سے ہم لوگوں کو مبارک مہینے کی کچھ قدر اور اس کی برکات کی طرف کچھ توجہ ہو جایا کرے اور نیک اعمال کی زیادتی اور بد اعمالیوں کی کمی کا ذریعہ بن جایا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر حق تعالیٰ شان تیری وجہ سے ایک شخص کو بھی ہدایت فرما دے تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے جو عمدہ مال شمار ہوتا ہے بہتر اور افضل ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے حق تعالیٰ شانوں کا بہت ہی بڑا انعام ہے، مگر جب ہی ہے کہ اس انعام کی قدر بھی کی جائے، ورنہ ہم سے محروموں کے لیے ایک مہینہ تک رمضان چلائے جانے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایک حدیث میں کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ ہر شخص سمجھتا ہے کہ سال بھر کے روزے رکھنے کا مگر رمضان المبارک کے ثواب کے مقابلے میں حضور کا ارشاد ہے کہ لوگ اس کی تمنا کرنے لگے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کے روزے ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا دل کی کھوٹ اور وسواس کو دور کرتا ہے۔ آخر کوئی تو بات ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ رمضان کے مہینے میں جہاد کے سفر میں باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار افطار کی اجازت فرما دینے کے روزہ کا اہتمام فرماتے، حتیٰ کہ حضور کو حکماً منع فرمانا پڑا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوہ کے سفر میں ایک منزل پر اترے۔ گرمی نہایت سخت تھی اور غربت کی وجہ سے اس قدر کپڑا بھی سب کے پاس نہ تھا کہ دھوپ کی گرمی سے بچاؤ کر لیں۔ بہت سے لوگ اپنے ہاتھوں سے آفتاب کی شعاع سے بچتے تھے۔ اس حالت میں بھی بہت سے روزے دار تھے جن سے کھڑے ہو سکنے کا تحمل نہ ہوا اور گر گئے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ ایک جماعت گویا ہمیشہ تمام سال روزے دار ہی رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سینکڑوں روایت میں مختلف انواع کے فضائل نقل کیے گئے ہیں جن کا احاطہ تو مجھ جیسے ناکارہ کے امکان سے خارج ہے ہی، لیکن میرا یہ بھی خیال ہے کہ اگر ان کو کچھ تفصیل سے لکھوں تو دیکھنے والے اکتا جائیں گے کہ اس زمانے میں دینی امور میں جس قدر بے التفاتی کی جا رہی ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ علم و عمل میں دونوں میں جس قدر بے پرواہی دین کے بارے میں بڑھتی جا رہی وہ ہر شخص اپنی حالت پر غور کرنے سے معلوم کر سکتا ہے۔ اس لیے 21 اور حدیث پر اتفاق کرتا ہوں اور ان کی تینوں فصلوں میں منقسم کرتا ہوں۔ فصل اول رمضان المبارک کے فضائل میں جس میں 10 احادیث مذکور ہے، دوسری فصل شب قدر کے بیان میں جس میں 7 حدیثیں، تیسری فصل میں اعتکاف کا ذکر ہے جس میں 3 حدیثیں، اور اس کے بعد خاتمہ میں ایک طویل حدیث پر اس رسالہ کو ختم کر دیا۔ حق تعالیٰ شان اپنی کریم ذات سے اور اپنے محبوب کے توفیل اس کو قبول فرما دے اور مسیح کار کو بھی اس کی برکات سے انتفاع کی توفیق عطا فرما دے۔ پانا براجل میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آج چاند نظر آ جائے اور تراویح کا سلسلہ شروع ہو جائے اور کل سے روزہ رکھنے کا یہ بھی سلسلہ۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے قرآن حدیث پر، اللہ کے رسول کے بتائے طریقوں پر بھی ایمان رکھنا ہے اور اسی پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو رمضان کے روزے بالکل رکھیں۔ کسی عذر اگر ہے آپ کے ساتھ عذر ہے تو الگ بات ہے، بیماری کا مسئلہ ہے یا اور کوئی بھی مسئلہ ہے، اور بغیر عذر کے اگر روزہ نہیں رکھتے ہیں تو سمجھیے کہ آپ کے اندر بڑی یہ خرابی بات ہے، بہت خراب بات ہے۔ رمضان کے مہینے کے روزے کے تعلق سے کہ رمضان کے مہینے کا روزہ اگر ایک روزہ بھی چھوٹ جائے تو پورے سال بھی روزہ رکھ لیں گے تو اس کو پورا نہیں کرے، اتنی فضیلت ابھی حدیثیں آئے گی اس کے روزانہ
میں ایک ویڈیو بناؤں گا حدیث کے تعلق سے، آپ پڑھیں گے، سنیں گے، غور کریں گے تو اب بات سمجھ میں آ جائے گی۔ بہرحال نیت آج سے کر لیں، آپ تندرست ہیں، توانا ہے، ہر طرح سے ٹھیک ہے تو روزہ رکھیں۔ اس میں دنیاوی فائدہ بھی ہے، دینی فائدہ ہے۔ دنیاوی فائدہ میں یہ ہے کہ آپ کے صحت کے اندر بہت سی چیزیں جو ہے نا اس میں آپ کو وہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے بہت سی بیماریاں دور ہوتی ہیں، بہت سے اس کا سمجھیے ایک طرح سے ایک علاج ہے۔ بہرحال تفصیل کے ابھی موقع نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ آپ کا حدیث سنتے رہیں، آپ ہر روز اس کو خیال سے اور دوسروں تک پہنچاتے رہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، آپ کے پہنچانے سے بھی کسی کو تو آپ کے لیے بھی نجات کا راستہ ہے، میرے لیے بھی راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عمل کرنے سے زیادہ، پڑھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔